الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی احباب مل کے اور بآواز بلند آقا کریم کی کریم بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں، یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں۔ جس وقت کہو صلی علی آل محمد، سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں، سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں۔ حاضرین محفل، بعد از درود و سلام، ہماری خوش بختی خوش قسمتی کہ آج ایک عظیم الشان محفل پاک میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس محفل پاک کی صدارت اور خصوصی طور پہ خطاب صاحبزادہ والا شان پیر طریقت راہبر شریعت ماہتاب طریقت آفتاب ولایت ولی کامل اہل نظر اہل ظرف حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے نور نظر قبلہ الحاج صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری سروری دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کی صدارت اور آپ کا خطاب آج انشاءاللہ سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہوگی۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں سبھی احباب کو جنہوں نے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے دور دراز سے رخ کیا محفل کی جانب اور محفل پاک میں تشریف فرما ہوئے۔ میں محترم ملک اسد کھوکھر صاحب، ملک محمد وسیم صاحب، ملک محمد ندیم صاحب، ملک وحید صاحب، ملک نوید اصغر صاحب، پورے اہل خانہ کی طرف سے سب احباب کو خوش آمدید اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج آخر میں حاجی محمد اسلم کھوکھر مرحوم صاحب، حاجی ڈاکٹر محمد اصغر کھوکھر مرحوم صاحب اور برادران کی والدہ ماجدہ ان کے اصال ثواب کے لیے آخر میں ہم دعا بھی کریں گے۔ اسٹیج کی زینت قاری قرآن اور ثنا خانہ مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں۔ قاری محمد نواز گولڑوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ نعت خانوں میں محترم سید محمد ریحان قادری صاحب کراچی سے آپ تشریف لائے ہیں، اور ابھی ہاشمی برادران آپ کی آمد ہوئی ہے۔ فیاض قادری صاحب، وقار علی قادری صاحب، یہ بھی چہرے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں۔
آنے والے سب مہمانوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ چند بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ بڑوں کو جگہ دے دیں تو بچوں کی بڑی مہربانی ہوگی تاکہ ہم تلاوت کلام مجید سے محفل پاک کا آغاز کر سکیں۔ جتنے دو چار یہاں بچے نظر آ رہے ہیں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، آپ بھی اٹھ جائیے، ادھر پیچھے دو چار ہیں وہ بھی بڑے دوست ہیں، آپ ذرا تھوڑے سے قریب آ جائیں۔ کچھ باشعور کچھ نوجوان جیسا مناسب سمجھے جو پیچھے بیٹھے ہیں ان میں سے کچھ چند بندے کوئی 5-10 آ جائیں تاکہ محفل کا حسن جو ہے وہ دوبالا ہو جائے آپ کے بیٹھنے کی برکتوں سے۔ بچوں کو بڑے پیار سے، پیارے بچوں آپ ذرا پیچھے چلے جاؤ، بڑوں کو بیٹھنے کا موقع فراہم کرو تاکہ محفل پاک کی قبولیت کا سبب جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، بڑی نوازش ہوگی۔ اور درمیان میں سے جو خالی جگہ ہے اس کو بھی پر کرتے رہیں۔ سبحان اللہ کی صدا جو ہے وہ بلند رہنی چاہیے، اس سے محفل پاک کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ایسے نہیں، ذرا مل کے اکٹھے مل کے کہیں گے سبحان اللہ تو محفل میں ایک ربط بھی پیدا ہوگا اور ایک قبولیت کا سبب جو ہے وہ نظر آ جائے گا کہ واقعی سارے اکٹھے بیٹھے ہیں اور یقیناً اکٹھے ہونے میں برکت ہے۔ کہیے سبحان اللہ، اور اونچی کہیے، جتنی اونچی ہو سکے کہہ دیں بلند آواز میں۔ سنگیت ساؤنڈ سسٹم پاکستان کا بہترین ساؤنڈ سسٹم ہے، ماشاءاللہ اکثر ان سے ملاقات رہتی ہے، یہ بھی تعاون میرے ساتھ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں تلاوت سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے حمد باری تعالی آغاز۔ خلاق ازل صاحب کن مالک ہستی، میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں، میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں۔ کئی برس بیت گئے دشت سخن میں، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں۔ اول سے بھی اول ہے تو، آخر سے بھی آخر، کب سے ہے کہاں تک ہے، خبر تھی نہ خبر ہے، خبر تھی نہ خبر ہے، کچھ نہ تھا بس ایک ذات اللہ، اور کچھ نہ تھا۔ اگر ایک ہاتھ اٹھا کے اللہ کہہ دو تو سمجھ ذرا آسانی سے مجھے لگ جائے گا۔ ایک ہاتھ اٹھائیے، کہیے اللہ، اور اونچی کہیے، نہیں آواز آئی، اسٹیج تک تو آنی چاہیے نا، اور اونچی کہیے، مل کے کہیے، مل کے کہیے، کچھ نہ تھا بس ایک ذات اللہ، ارادہ کیا کہ جاننا جاؤں، پہچانا جاؤں، کوئی تو ہو جو میرا ذکر کرے۔ اپنے نور سے ایک نور پیدا کیا جس کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب کا نام مدارجۃ النبوت، تحریر کی ہے امام عبدالحق ولی دہلوی رحمۃ اللہ، شاہ عبدالحق۔ دوسری کتاب کا نام میلاد اکبر، اس کو لکھا ہے اکبر وارسی نے۔ تیسری کتاب کا نام میلاد النبی، اسے لکھا ہے امام ابن جوزی نے۔ چوتھی کتاب کا نام قصاص کبریٰ، اسے لکھا ہے امام جلال الدین سیوطی نے۔ پانچویں کتاب کا نام ملفوظات اعلیٰ حضرت، اس کو لکھا ہے احمد رضا خان بریلوی نے۔ ان سب سے کچھ لے کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، اپنے نور سے نور پیدا کیا، 4 حصوں میں تقسیم کیا، بعض نے کہا 10۔ حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں کریم آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تیرے اور میرے کریم نے فرمایا اے جابر اولو ما خلق اللہ النوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، پھر سجایا عرش کو، اور عرش کو سجایا لوح قلم کرسی سے، لوح قلم کرسی کو 70,000 نور کے پردوں سے، 70,000 نور کے پردوں کو جنت، جنت کو حسن، ہریالی،
حوروں سے، باغات سے، پھلوں سے، میووں سے، پھر جنت کو سدرہ سے، سدرہ کو یہ کیا ہے سدرہ؟ درخت کا نام ہے جس کے پتوں پہ جو ہو چکا وہ بھی لکھا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی لکھا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی لکھا ہے۔ پھر اس درخت کو سجایا، اس درخت کو سجایا 7 آسمانوں سے، 7 آسمانوں کو چاند سورج ستاروں سے، چاند سورج ستاروں کو روشنی، روشنی کو چمک، چمک کو کشش، کشش کو دھمک، پھر 7 آسمانوں پہ فرشتے، پہلے آسمان پہ کم درجے والے، دوسرے پہ اور زیادہ، تیسرے پہ اور زیادہ، مختصر یہ کہ 7ویں آسمان سے اوپر سدرہ پہ جو فرشتوں کا سردار ہے حضرت جبریل علیہ السلام وہ تشریف فرما ہے۔ پھر کن کہہ کے حضور کے نور سے ہی، پھر کن کہہ کے حضور کے نور سے ہی 7 زمینیں، 7 زمینوں کی تہ میں جاندار جو اللہ کی حمد بیان کرتے، ارے زمین پر جنات جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے، پھر سورج، سورج کو چمک، کشش، دھمک، تارے چمکتے اور سورج دھمکتا، ساری زمین کے اوپر کچھ نہ تھا، بس پانی تھا، سورج چلا، لمحہ بنا، آگے بڑھا، لمحات بنے، آگے بڑھا، رات ہوئی، پھر آیا، دن ہوا، 8 دن اور رات ملے، 1 ہفتہ بنا، 4 ہفتے ملے، 1 مہینہ بنا، 12 مہینے ملے، 1 سال بنا، کئی سال گزر گئے، سورج کی روشنی سے پانی خشک ہوا، جس سے ذرے بنے، ذروں سے ذرات بنے، زمین بنی، سب سے پہلے جو زمین بنی وہ میرے حضور کا شہر مکہ اور مدینہ پاک تھا۔ اللہ نے جبریل کو بلایا، اے جبریل جاؤ اسی زمین سے مٹی لے کے آؤ جو زمین کا نورانی دل ہے، مولا کرنا کیا ہے؟ کہا اسی ہستی کو اسی جگہ بھیجنا ہے تاکہ پوری کائنات تو میرا ذکر کر رہی ہے، کوئی تو ہو جس کا میں بھی ذکر کروں، کوئی تو ہو جس کا میں بھی چرچا کروں، کوئی تو ہو ارے جسے میں بھی پکاروں، وہ میری توحید کے نعرے لگائے، میں اس کی رسالت کے نعرے لگاؤں، وہ مجھے اول کہے میں اسے اول کہوں، وہ مجھے آخر کہے میں اسے آخر کہوں، وہ مجھے ظاہر کہے میں اسے ظاہر کہوں، وہ مجھے باطن کہے میں اسے باطن کہوں، وہ مجھے رحیم کہے میں اسے رحیم کہوں، وہ مجھے کریم کہے میں اسے کریم کہوں، ارے وہ مجھے پکارے میں اسے پکاروں، وہ مجھے عزیز کہے میں اسے عزیز کہوں، وہ مجھے رشید کہے میں اسے رشید کہوں، وہ مجھے عظیم کہے میں اسے عظیم کہوں۔ آپ چپ نہ بیٹھیں، سبحان اللہ ہی کہتے جاؤ تاکہ محفل کا حسن دوبالا ہوتا رہے۔ وہ مجھے عظیم کہے میں اسے عظیم کہوں، وہ میری عظمت کے نعرے لگائے میں اس کی عظمت کے نعرے لگاؤں، ارے وہ مجھے مالک کہے میں اسے مالک کہوں، ارے وہ مجھے پکارے میں اسے پکاروں، ارے وہ مجھے عادل کہے میں اسے عادل کہوں، وہ مجھے قوی کہے میں اسے قوی کہوں، ارے وہ مجھے خدا کہے میں اسے مصطفیٰ کہوں، میں اسے مصطفیٰ کہوں، وہ مجھے آحد کہے میں اسے احمد کہوں، وہ مجھے واحد کہے میں اسے مذکر کہوں، وہ مجھے رؤوف کہے میں اسے رؤوف کہوں، وہ مجھے رب العالمین کہہ کے پکارے میں اسے رحمت للعالمین کہہ کے پکاروں، ارے وہ میری عظمت کے نعرے لگاتا رہے میں اس کی رفت کے نعرے لگاتا رہوں۔ اب اگر آپ نے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ نہ کہا تو پھر میں نہیں سمجھوں گا کہ آپ کیا سننے آئے ہو۔ ارے وہ مجھے علی کہے میں اسے مرتضیٰ کہوں، میں اسے مرتضیٰ کہوں، اگلا جملہ اس سے بھی بڑا دینا چاہتا ہوں، وہ مجھے ودود کہے میں اس پہ درود کہوں۔ یا رسول اللہ، اور زندہ باد وہ مجھے ودود کہے میں اس پہ، کہیے ذرا اور اونچی کہیے۔ دل ٹوٹ جاتا ہے جب بندہ اتنا پڑھے اور آگے سے ایسے منہ لٹکا کے آپ بیٹھے رہے، دل نہیں کرتا آگے پڑھنے کا۔ تھوڑا سا ذرا حضور کا ذکر کر رہے ہیں آپ، حضور کے امتی
میں پاکستان میں ہوں، ہندوستان تو نہیں ہے یار، تو پھر کس کی عظمت کے گیت پہ آپ خوش ہو گئے؟ اللہ کا اور اس کے محبوب کا نام لے رہا، ٹس سے مس نہیں ہو رہے آپ۔ اور پہاڑوں میں پتھروں میں رہنے والوں، پتھر نہ بنو، جاگو ذرا، سبحان اللہ کی آواز آئے، اٹھاؤ دونوں ہاتھ، کہیے سبحان اللہ، اور اونچی کہیے، جتنا زور ہے لگا کے کہیے سبحان اللہ۔ مجھے پکارے، میں کب بولو گے؟ اسٹیج والوں ذرا آپ بھی تھوڑا سا، ہاں ہمارا بھی اللہ ہے، ہمارا بھی نبی ہے، ہاں آپ دیکھ رہے ہیں میری طرف، ذرا تھوڑا سا جاگے تو صحیح، یہ عزت ہے اسی محبوب کے نام کا صدقہ۔ میں کیا پڑھوں آپ مجھے بتائیں؟ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جدا کیا ہی۔ آج کا مولوی فتوے لگائے، آج کا مولوی کہے کہ جہاں اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہو حضور کا نام، وہاں وہ ختم کر کے یا حیو یا قیوم لکھ دو۔ میں جس نیت کے ساتھ بول رہا ہوں سمجھ لگ رہی ہے نا؟ ہاں، صرف اور صرف جان بوجھ کے حضور کا نام تکبیر، نعرہ رسال، رب نے جدا کیا ہی۔ جہاں جہاں اپنا ذکر، وہاں وہاں اپنے یار کا ذکر۔ مولانا روم مثنوی میں لکھتے ہیں، ہمارے باپ حضرت آدم نے بتایا کہ میں جنت میں گیا تو جنت کی ہر دیوار اور ہر دروازے پہ اللہ کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا تھا۔ جنت کے درختوں کے پتوں پہ ایک طرف اللہ، دوسری طرف محمد، دیوار پہ ایک طرف اللہ، دوسری طرف محمد۔ ارے جنت کے ہر نظارے کی فضا میں بلند آواز، ایک طرف اللہ، دوسری جانب محمد۔ فرشتوں کی پتلیوں میں ایک طرف اللہ، دوسری طرف محمد۔ حوروں کے لب پہ اللہ، ماتھے پہ محمد۔ اللہ نے جدا نہیں کیا۔ ارے قبر میں بھی اللہ کا نام اور قبر میں بھی مصطفیٰ کا ذکر، اور حشر میں بھی اللہ کا ذکر، حشر میں بھی مصطفیٰ کا ذکر، قرآن میں بھی اللہ کا ذکر، قرآن میں بھی مصطفیٰ کا ذکر۔ ارے کلمے میں بھی اللہ کا ذکر، کلمے میں بھی مصطفیٰ کا ذکر، نماز میں بھی اللہ کا ذکر، نماز میں مصطفیٰ کا ذکر، اذان میں اللہ کا ذکر، اذان میں مصطفیٰ۔ کوئی ایسی جگہ دکھاؤ تو صحیح، نہیں نظر آئے۔ چلو اب حوالے نہ پڑھنا، ابھی پڑھو، ابھی نتیجہ آپ کے سامنے۔ کچھ وقت آپ کو دے رہا ہوں، پہلا کلمہ پڑھ کے اس پہ غور کر لو۔ کلمے میں بھی ذکر، کلمے میں بھی اللہ کا ذکر، کلمے میں بھی حضور کا ذکر۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ ایک ہے، جملے دو۔ ابھی نتیجہ، ابھی فیصلہ، نہ کتاب منگوانے کی ضرورت، نہ کہیں جانے کی ضرورت، ابھی فیصلہ دے رہا ہوں۔ کلمے میں پہلے جملے میں اللہ کا ذکر، دوسرے میں اللہ کے محبوب کا ذکر۔ پہلے میں ارے اللہ نے لا الہ الا اللہ کہا تو پہلے جملے کے حروف بھی 12 جو میں بتانا چاہتا ہوں، دوسرے کے گنو تو وہ بھی 12۔ یا